بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو ٹیچر فرخندہ جبین ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اور اس کے وجود میں آنے کے بعد اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اور اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان بہادروں اور شہیدوں کو ان کے عظیم کارناموں پر جن اعزازات سے نوازا جاتا ہے ان میں پاکستان کے 4 بڑے فوجی اعزازات شامل ہیں، اور ان 4 اعزازات میں سے پہلا اعزاز جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ نشان حیدر، دوسرا بڑا اعزاز ہلال جرت، تیسرا ستارہ جرت، چوتھا تمغہ جرت۔ اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب حیدر سے منسوب ہے۔ نشان حیدر اب تک پاک فوج کے 10 افسران اور 1 اہلکار حاصل کر چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پاکستان کے نشان حیدر کے مساوی ہلال کشمیر دیا جاتا ہے، جو کہ اب تک 1 اہلکار کو ملا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو پاک فوج کے ان 11 نوجوانوں کے نام بتاؤں گی جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ کیپٹن سرور شہید، نائک سیف علی جنجوعہ شہید، میجر طفیل محمد شہید، وہ سب سے زیادہ عمر میں نشان حیدر حاصل کرنے والے فوجی ہیں۔ میجر عزیز بھٹی شہید، راشد منہاز شہید، وہ نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر فوجی ہیں۔ میجر محمد اکرم شہید، میجر شبیر شریف شہید، سپاہی سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید۔ آج کا ہمارا سبق ان بہادر جانثاروں میں سے ایک جانثار لانس نائک لال حسین شہید کے بارے میں ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 55 کھولیں۔ لانس نائک لال حسین شہید ان بہادر شہیدوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کا 4تھا بڑا فوجی اعزاز تمغہ جرت حاصل کیا۔ اسٹوڈنٹس، سبق میں آنے والے نئے اور خاص الفاظ کو دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس لکھنا چاہتے ہیں تو ان کے میننگز جو ہیں آپ پینسل سے بک پر ہی لکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارا جیالے، بہادر، پلاٹون، پیدل فوج کا چھوٹا دستہ، پیش قدمی، آگے بڑھنا، بوچھاڑ، بھرمار، مورچہ، قلعے کے ارد گرد کھودی گئی مٹی کی کھائی، سنسناتی، خاموشی اور تیزی سے آتی ہوئی، فرد شناسی، فرض کی پاسداری، فراموش کرنا، بھول جانا، صفایا، ختم کرنا، تدبیر، منصوبہ، آگاہ، خبردار ہونا، خلبلی، مچانا، ہلچل مچانا، پیوست، جسم کے اندر داخل ہونا، پیوست ہونا، جسم کے اندر داخل ہونا، رینگنا، زمین پر لپٹ کر چلنا، ڈھیر ہونا، مر جانا۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے
رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اسی لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب، دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ جوان کون تھا؟ یہ جوان لانس نائک لال حسین شہید تھا۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرہ چوکی بنا کر رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور ان کے ساتھیوں نے تاک تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ اس نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمنوں کے حملے کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھا۔ اس پلاٹون اور اس کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچا اور دستی بم پھینک کر دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتا رہا کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی تیزی سے آئی اور اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ لال حسین کے ساتھیوں نے اس کی بس آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے، مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جسم خاکی سے پرواز کر گئی۔ موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے انہیں تمغہ جرأت دیا۔
اللہ پاک ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مشق کی طرف آئیں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 57 دیکھیں اور 58۔ صفحہ نمبر 57 پر دیکھیں۔ آپ جب اس سبق کو 2-3 دفعہ اچھی طرح سے پڑھیں گے تو آپ اس کے سوالات کے جوابات آسانی سے کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے سوالات کے ساتھ میں جوابات بھی دہرا رہی ہوں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں۔ 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ جواب: 1965 کی جنگ میں دشمن نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا۔ پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا۔ ان کی بہادری کی وجہ سے یہ جنگ اہمیت کی حامل ہے۔ سوال نمبر 2، پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ مسلسل گولہ باری کر رہی ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی پیش قدمی کو روکنا ہوگا۔ سوال نمبر 3، لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر دشمن کے اوپر دستی بم نشانے سے گرا کر جلد ہی دشمن کا صفایا کر دیا اور چوکی خالی کرا لی۔ سوال نمبر 4، مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ مرتے وقت لال حسین کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ سوال نمبر 5، حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ اس کا جواب سنیں۔ حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو ان کے کارنامے پر تمغہ جرأت سے نوازا، اور تمغہ جرأت پاکستان کا چوتھا بڑا فوجی اعزاز ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اسٹوڈنٹس دیے گئے سوالات کے جوابات آپ اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ بقیہ مشقی سوالات انشاءاللہ ہم اپنی میٹ کلاس میں مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔